لیکن لگتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے، لگتے ہیں تو وہ کیس کہ انصاف خود اٹھ کے جاتا ہے نواز شریف کو جناب ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے۔ یہ ہے انصاف کا دوہرا معیار۔ کیا اس دوہرے معیار سے آپ لوگوں کے منہ بند کر لیں گے؟ اور وہ پنجاب پولیس کے آئی جی کو جس کو وہ تمغہ دیا گیا ہے، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے پھر جو ڈاکو، کچے کے ڈاکو چند ایک جو ادھر پھرتے ہیں، ان کو بھی بلائیں، ان کو بھی تمغے دیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے پورا 1 سال سوائے لوگوں کے گھروں میں گھسنا، لوگوں کو اٹھانا، بدترین تشدد کرنا؟ اور اس کی ایک مثال ابھی انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہے انہوں نے دے دی، یعنی وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں پنجاب پولیس ان کو ہراس کرتی ہے، ان کو تھپڑ مارتی ہے، ان کو ذلیل رسوا کرتی ہے، اور وہ جا کر کے باہر جا کر کے آپ کا برا چہرہ وہ وہاں جا کر کے بیان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ ان کو دے رہے ہیں۔ ورلڈ رپورٹ آپ نے دیکھ لی، اس میں کیا ہوا کہ 50 سالہ پچھلے 50 سال کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی چلی گئی ہے، اور ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے، اور جس طریقے سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں بات ہوئی، ذل شاہ کو مارا گیا، جہاں پھینکا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج خراب، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اگلے اٹھا کے لے گئے، کہتے ہیں جی حمزہ کیمپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی، جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی، یا اٹھا کے لے گئے، اور کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی۔ مگر اب جو ہوا ہے، جہاں سے لیٹر لکھے گئے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ تمام لیٹرز جہاں سے لکھے گئے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی خراب ہے۔ اگر وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج خراب ہیں تو میں سوال کرتا ہوں کہ پھر بیڈ رومز کے اندر جو کیمرے آپ لگاتے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرز پہ آپ اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، اور ہمیں اس پہ خود سوچنا پڑے گا۔ اور آخری بات، اب تو ججز خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ دھمکا رہی ہیں، ہمارے گھروں میں کیمرے لگا رہی ہیں، یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جی نہیں صاحب، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 9 مئی کے حوالے سے رائے صاحب نے بھی بات کی اور شعیب شہین صاحب نے بھی بات کی، سی سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے۔ 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس خان صاحب پہ حملہ کیا گیا، وہاں پر وکلاء کی وردیوں میں نامعلوم لوگ تھے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہماری ایک ایسی حکمت عملی جس کے اوپر ہم نے خان صاحب کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، گیٹ کے اوپر ان کی حاضری لگی اور وہ واپس آئے، لیکن اس دن کی بھی جو سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز ہیں وہ کدھر ہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی منظر عام کے اوپر لائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر، ان کی تقریر، ان کا نام لینے کی پابندی لگائی گئی ہے۔ کس قانون کے تحت لگائی گئی ہے؟ پیمرا جا کے عدالت میں یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر کون پابندی لگا رہا ہے؟ کیا یہ آزاد ملک ہے؟ ہمارے ادارے آزاد ہیں، یہاں پر جو سارے معاملات ہیں وہ کیا آزادی سے چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ سویلین کا ملٹری ٹرائل، دیکھیں اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ 15 سے 20 لوگ ایسے ہیں جو بری ہونے والے ہیں، لیکن جا کر ان کو 1 سال سزا سنا کر احسان جتایا جا رہا ہے جو بے گناہ لوگ ہیں۔ سویلین کا کسی صورت ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں نہ قانون ہے نہ آئین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلے کے نشان کے حوالے سے ہماری درخواست جو ہے وہ سٹل وہاں پر پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے پاس، کیوں نہیں ابھی تک سرٹیفکیٹ اپلوڈ کیا جا رہا؟ یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن 1 مہینے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی دیگر درخواستیں اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی مختلف جگہوں کے اوپر پینڈنگ ہے، اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر، تو ان تمام درخواستوں کو فکس کیا جائے۔ ایک تو ضمانتیں ہیں 9 مئی کے حوالے سے، وہ درخواستیں ہیں، اور ایک جو سپریم کورٹ کے اندر ہے عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، نااہلی ہے، اس حوالے سے ہماری درخواست ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر درخواستیں جو ہم نیکسٹ پریس کانفرنس کریں گے، جس میں آپ کے سامنے ساری چیزیں لے کر آئیں گے کہ چیف صاحب آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہیں، آپ کا حق بنتا ہے انصاف دینا۔ اگر آپ عوام کو، قوم کو انصاف نہیں دیں گے تو پھر کون انصاف